تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے مقدس اور مبارک مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً آپ حضرات نے رمضان المبارک کا مہینہ اور عید اچھی طریقے سے گزاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جو ہے رمضان المبارک کی جو طاعات آپ نے کی ہیں، عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان طاعات کو، عبادات کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول و منظور فرمائے. اب ماہ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی لحاظ سے یہ 10واں مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر 6 روزوں کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. روایات کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد جو ہے 6 روزے شوال کے روزے رکھے تو وہ آدمی ایسا ہے کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، وہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے. اب یہاں پر جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزے تو 6 رکھ رہا ہے، رمضان سمیت 36 روزے رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر کے، زمانہ بھر کے روزے رکھنے کا ثواب کیسے دے رہے ہیں؟ یہ ایک ذہن کے اندر اشکال ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آدمی قرآن مجید کو سمجھے تو یہ اشکال آدمی کا دور ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نیکی کا ایک پیمانہ ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. اسی قاعدے اور ضابطے کو اگر آدمی سامنے رکھے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس نے کتنے روزے رکھے بھائی؟ 30 روزے رکھے. اور شوال کے کتنے روزے رکھے؟ 6 روزے رکھے. تو یہ 36 روزے ہو گئے. 36 کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دے دی جائے تو یہ 360 جو ہے روزے بنتے ہیں. 360 جو ہے روزوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. اس لیے کہ قمری سال جو ہے یہ 360 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال جو ہے یہ 365 دن کا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے ثواب جو ہے قمری روزوں کے حساب سے مل رہا ہے 10 گنا بڑھا کر. تو یہ 360 دنوں کے برابر اس کو 360 روزوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ آدمی اگر قرآن کو صحیح سمجھے تو اس آدمی کا یہ اشکال دور ہوتا ہے. اب اس کے اندر 2 باتیں اور ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ان کے دماغ کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں یہ بالکل متصل روزے رکھنے چاہیے، یعنی جو ہی عید ختم ہو اس کے بعد 6 روزے لگاتار رکھے تب اس کو ثواب جو ہے حدیث پاک کے اندر جو ثواب ذکر کیے وہ ملتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے جو ہے عید الفطر کے بعد 6 روزے کسی بھی دن رکھ لیے، چاہے لگاتار 6 روزے رکھیں، چاہے آپ ایک دن روزہ رکھیں، 2 دن ناغا کریں اور پھر ایک روزہ رکھیں، بس آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ دیے، آپ کو زمانہ بھر کے اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو یہ سعادت ہم سب مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیے اور یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کل قیامت والے دن جن لوگوں نے نوافل کا اہتمام کیا ہوگا تو فرائض کے اندر، حدیث پاک کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی نوافل کے ذریعے جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی. تو کل قیامت کے دن جو ہے یہ نوافل جو عبادات ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. فرض کو ہر حال میں ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن میرے دوستو نوافل عبادات کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے. تو ہم سب کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے روزوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا